نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ پارہ نمبر 30 سورہ طارق، رکوع 1 آیت نمبر 1 تا 3۔ سورہ طارق مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 1 رکوع اور 17 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ حالت نزولی میں 36ویں نمبر پہ ہے، حالت جموعی میں 86 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ البلد وقبل سورۃ القمر۔ ما قبل سورۃ البروج کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورۃ البروج میں فرمایا والسماء ذات البروج، اور سورہ طارق میں فرمایا والسماء والطارق۔ وجہ تسمیہ اظہر ہے کہ آیات نمبر 1 میں فرمایا والسماء والطارق، خلاصہ رکوع امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ رفع استبعاد قیامت، اور فرماتے ہیں کہ آسمان اور ستارے شاہد ہے کہ ہر نفس پر ایک محافظ معین ہے، مقرر ہے۔ اگر انسان اپنی اصلی پیدائش پر غور کرے تو اسے یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح انسان جب انسان دوبارہ پیدا ہوگا تو اس کے مخفی راز ظاہر کی جائیں گی، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی طاقت، کوئی ممد، معاون، مددگار نہیں ہوگا۔ جس طرح آسمان و زمین کی قوتوں سے روزانہ کام لے کر نباتات پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح انہیں قوتوں سے کام لے کر دوبارہ انسان بنا دیا جائے گا۔ لہذا بعث بعد الموت کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ الباری، جو زیادہ تر استفادہ ہم درس میں انہی کی معرف القرآن سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ طارق میں اللہ تعالی نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک محافظ، نگران مقرر ہے، جو اس کے تمام افعال، احوال، اعمال، حرکات، سکنات کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اب اس کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے، مأمون ہے، اور یہ محفوظ رکھنا اسی لیے کہ سب کچھ بروز قیامت اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگی۔ لہذا انسان کو کسی بھی وقت آخرت سے، قیامت سے، قبر سے، حشر سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے شیطان نے کچھ انسانوں کے، کچھ لاپرواہ انسانوں کی، کچھ غافل شعار انسانوں کے دلوں میں کچھ وساوس اور خیالات ڈالے ہیں، خیالات بد ڈالے ہیں کہ انسان جب مٹی میں ذرہ ذرہ ہو جائے اور پھر اس سب اجزاء کا جمع ہونا، اجزاء کا دوبارہ زندہ ہونا، شیطانی وساوس کی بنیاد پر انسان اس کو موہوم خیال سمجھتا ہے،
اور عوامی نظر میں اس کو ناممکن اور محال سمجھتا ہے۔ تو اس خیالات کی تردید کے حوالے سے جواب ہے کہ انسان اپنے ابتدائی تخلیق پر غور کرے، ہدایت پائے گا۔ کس طرح اللہ نے انسان کو مختلف ذرات اور مختلف مواد سے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے ابتدائی تخلیق دنیا بھر کے مختلف ذرات کو جمع کر کے ایک زندہ سمیع بصیر انسان بنا دیا، اور پھر اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً قادر ہے اور ہر چیز پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے قسم کھا کر غافل انسان کو یہ بتلا دیا کہ جو کچھ اس کو آخرت کی فکر کرنا چاہیے وہ کم ہے، وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ فکر آخرت کی تلقین ہے، ترغیب ہے کہ انسان کو یہ مذاق نہ سمجھے، دل لگی نہ سمجھے، بلکہ بعد الموت کو ایک حقیقت سمجھے جو سامنے آ کر رہے گی۔ لہذا انسان کو کفر سے، شرک سے، معاصی سے، گناہوں سے گریز پرہیز کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر ایک مشرک پر، کافر پر عذاب تو اسی لیے نہیں آتا کہ اللہ مہلت دیتے ہیں، ورنہ جو سرکش ہو جاتے ہیں اللہ پاک اس کا حشر نمرود، فرعون جیسے کر دیتے ہیں۔ اللہ اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود وللذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ بہرحال فرمایا والسماء والطارق۔ طارق کا معنی کیا ہے؟ طارق کا اصل معنی ہے رات کو آنے والا۔ ستارے چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اور ستاروں کو طارق کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے اس کی تفسیر فرمائی، وما ادراک ما الطارق، یعنی تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ النجم الثاقب، یعنی روشن ستارہ ہے۔ نجم کا معنی بھی ستارہ ہے۔ تو قرآن کریم نے کوئی ستارہ متعین نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا مصداق جو ہے کوئی بھی ستارہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے نجم سے مراد خاص ستارہ ثریا یا زحل مراد لیا ہے، اور کلام عرب سے لفظ نجم کا اس پر اطلاق ثابت کیا ہے۔ ویسے یہ جو طارق ہے نا، طارق رات کے مہمان کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ مقامات حریری کا جو 5واں مقامہ ہے، المقامۃ الخامسۃ الکوفیہ، وہاں پر ایک شعر ہے کہ وحرمت الشیخ الذی سن القرا اسس المحجوج فی ام القرى ما عندنا للطارق اذا عرا سوى الحدیث والمناخ فی الذرا۔ بہرحال فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما ادراکا اور آپ کو کیا معلوم، مت طارق کیا چیز، رات کو کیا آنے والی ہے، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے جو روشن ہے، جو چمکتا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔